الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو لوگ حاضر تھے، اللہ کے نبی نے حاضرین سے پوچھا اتدرون من المفلس؟ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ کنگال کسے کہتے ہیں؟ پھٹیچر کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سوالات فرماتے تھے حاضرین سے، اور حاضرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور منشا کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور پھر اسی کے اعتبار سے جواب دیتے تھے. بہت سی احادیث آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، سنیں گے، پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سوال کیا، تو صحابہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت کی. تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، تو مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بتائیں، جواب دیں، بلکہ ان کو اپنی طرف ہماتن متوجہ کرنا مقصد ہوتا تھا. اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضرین کو اپنی طرف متوجہ فرما لیتے تھے، اور پھر جو بات ارشاد فرمانی ہوتی تھی، بتانی ہوتی تھی، وہ بتاتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ واقعتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضرین سے جاننا چاہتے تھے، اور پھر حاضرین جب اس بات کو بتاتے تھے تو اس کی جو حقیقت ہوتی تھی آپ اس کی وضاحت فرماتے تھے. چنانچہ یہاں پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟
کنگال کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہمارے عرف میں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس گاڑی گھوڑا نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفلس کہتے ہیں۔ صحابہ کے عرف میں اس کو مفلس کہتے تھے، لیکن ہمارے عرف میں مفلس کسے کہتے ہیں؟ ہمارے عرف میں مفلس کہتے ہیں کہ صبح کا کروڑ پتی شام کو روڈ پر آ جائے، صبح ہوئی تو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہے، جائیداد و پراپرٹی ہے، سب کچھ، لیکن سب کچھ حالات کی نظر ہو گیا، سیلاب آیا اس میں سب کچھ چلا گیا، زلزلہ آیا اس میں سب کچھ چلا گیا، سب کچھ لٹ گیا، پٹ گیا، ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب یہ آدمی نان شبینہ کا محتاج ہے، نہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور دانہ ہے، نہ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے، نہ اس کے پاس گاڑی اور گھوڑا ہے۔ صبح کو سب کچھ تھا لیکن اس وقت کچھ نہیں ہے، اس کو ہمارے عرف میں کہتے کنگال ہو گیا، فلاں شخص کنگال ہو گیا، فلاں شخص مفلس ہو گیا۔ بہرحال صحابہ نے کہا ہمارے عرف میں مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا سب سے بڑا پھٹیچر، میری امت کا سب سے بڑا مفلس اور کنگال وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا، بڑی شان کے ساتھ آئے گا، بڑی شان کے ساتھ آئے گا، نمازوں کی نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، یعنی نمازیں خوب پڑھتا تھا، روزوں کی نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا اس کے پاس، صدقہ و خیرات کی نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، ذکر اور تلاوت کی نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، یعنی نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کر کے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی نمازیں خوب پڑھتا تھا، روزے خوب رکھتا تھا، عمرے پر عمرہ کرتا تھا، حج پر حج کرتا تھا، صدقہ و خیرات بھی خوب کرتا تھا، ذکر اور تلاوت کا بھی اہتمام تھا، اشراق اور چاشت توابین اور تہجد بھی پڑھتا تھا، نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ لے کر کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو ناحق گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا، یعنی اس کے یہاں حقوق اللہ کا تو اہتمام تھا لیکن حقوق العباد کی پاسداری بالکل نہیں تھی، حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا تھا لیکن حقوق العباد کی پاسداری اس کے یہاں بالکل نہیں تھی۔ ہر انسان پر دو طرح کے حقوق، ہر انسان پر دو طرح کے حقوق ہیں اور دونوں حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، حکم دیا گیا۔ ایک تو بندے کے اوپر حق ہے اس کے خالق و مالک، اس کے مولا و معبود کا، اور سب سے بڑا حق اس کا کیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت و بندگی کی جائے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، نہ اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، نہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، نہ اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق، سب سے بڑا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے، اس کا خیال رکھا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔
اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، حج اور عمرہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ سب حقوق اللہ ہے۔ تو یہ حق اللہ ہے بندے کے اوپر۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد، حقوق العباد کیا ہے؟ کہ جس طرح سے ہمارے نزدیک ہماری جان پیاری ہے، ہماری جان محترم ہے، اسی طرح سے ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی جان کو بھی محترم سمجھیں اور اس کو اپنی جان کی طرح سے اس کی جان کی بھی قدر کریں۔ جس طرح سے ہماری عزت و ناموس ہمیں پیاری ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عزت پر ہماری کوئی آبرو ریزی کرے، ہماری عزت سے کوئی کھلواڑ کرے، اسی طرح سے دوسروں کی عزت و آبرو بھی ہمارے نزدیک قابل احترام اور قابل قدر ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ناجائز اور غلط طریقے پر ہمارے مال پر ہاتھ ڈالے، اسی طرح سے دوسروں کا مال بھی ہمارے نزدیک محترم ہو۔ یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد ہیں۔ جیسے حقوق اللہ کی ادائیگی کی تاکید اور حکم ہے، اسی طرح سے حقوق العباد کی ادائیگی کی تاکید اور حکم ہے۔ جیسے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی ہو تو گردن نپ سکتی ہے، اسی طرح سے اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی تو گردن نپ جائے گی۔ چنانچہ وہ شخص آئے گا میدان محشر میں بڑی شان کے ساتھ آئے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے تو ہر ایک کا ایک ایک کر کے معاملہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ آواز دینے والا آواز دے گا، اے لوگو، فلاں ابن فلاں کا معاملہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جا رہا ہے، اگر کسی کا کوئی حق اس سے وابستہ ہو تو آج یوم الفصل ہے، آج فیصلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کرسی عدل پر تشریف فرما ہے، دنیا میں اپنا حق وصول کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی، آج آئے اور دعویٰ کرے اور اپنا حق بارگاہ رب العزت اللہ تعالیٰ کی عدالت سے لے لے۔ چنانچہ یہ شخص جو بڑی آن بان کے ساتھ آیا تھا، بڑی شان کے ساتھ آیا تھا، نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ لے کر کے آیا تھا، جو ہی اس کا معاملہ بارگاہ رب العزت سے پیش کیا جائے گا، اہل حقوق کی ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اہل حقوق کی ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ ایک شخص آگے بڑھے گا، اے اللہ، اس نے مجھے خواہ مخواہ کے لیے گالی دی تھی، اس نے مجھے خواہ مخواہ کے لیے گالی دی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا۔ چنانچہ تحقیق ہوگی، اگر اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ اسی کہ وہاں کا سکہ رائج الوقت، یہ تو یہی حسنات اور نیکیاں ہوں گی۔ چنانچہ اس نے تم کو گالی دی تھی، تمہارا یہ دعویٰ ثابت ہے، لہذا اس کی اتنی نیکی اس کو دے دی جائے۔ دوسرا کھڑا ہوگا، اے اللہ، اس نے ناحق مجھے تھپڑ مارے تھے، اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، اس کو خوش کر دیا گیا، اس کا حق اس کو دے دیا۔ اے اللہ، اس نے میری زمین دبا لی تھی، اس نے میری زمین دبا لی تھی، میں دنیا میں کمزور تھا، یہ بڑا طاقتور تھا، ہٹا کٹا تھا، میں اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا، اس سے چھین نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے تیرے حوالے کر دیا تھا، آج مجھے میرا حق دلا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائے۔ اللہ، اس نے مجھ سے قرض لیا تھا اور وہ قرض واپس نہیں کیا، اللہ، میں نے اس کی محنت کی تھی، مزدوری کی تھی، میرا حق اس نے مجھ کو نہیں دیا تھا، میرا حق مجھے چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ نوبت یہاں تک پہنچے گی، نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ اس کی نیکیاں صاف ہو گئی، اہل حقوق اس کی نیکیاں لے اڑے، نام عمل حسنات سے خالی ہو گیا، لیکن ابھی بھی اہل حقوق کھڑے ہوئے، اے اللہ، ہمارا کیا ہوگا؟
ہمارا بھی حق اس کے ذمے ہے، نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کا دن عدل کا دن ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. لا تظلمون ولا تظلمون، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. چلو اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، یہ صاحب حق ہے، اس کے اتنے گناہ اس کے نام عمل میں منتقل کر دیے جائیں. اہل حق کے اتنے گناہ، اس کے پاس نیکی نہیں ہے، اس کے اتنے گناہ اس کے نام عمل میں منتقل کر دیے جائیں. تمہارا حق ہے، اس کے پاس نیکیاں نہیں، چلو تمہارے اتنے گناہ اس کے نام عمل میں منتقل کر دیے. جب اس کے گناہ اس کے نام عمل میں منتقل کیے گئے تو اس کی نیکیاں بڑھی کہ نہیں گناہ کے مقابلے میں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى عَلَيْهِ، اگر اس شخص کی نیکیاں اہل حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو پھر اہل حقوق کی گناہ اس کے سر پر لاد دی جائیں گی. فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اور پھر عہدے منہ گھسیٹ کر گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے، میری امت کا سب سے بڑا کنگال اور پھٹیچر ہے، یہ ہے مفلس. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو یہ سبق دیا ہے، یہ تاکید کی ہے کہ دنیا میں تمہارے ہاتھوں کسی کا حق نہ ضائع ہونے پائے. تم جب دنیا سے جاؤ تو تمہارا کسی سے کوئی لین دین نہ ہو، تمہاری طرف سے کسی کے اوپر زیادتی نہ ہوئی ہو، تمہارے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو. اور اگر جا رہے ہو اور کسی کا کوئی حق ہے اور ابھی اس کی ادائیگی کی استطاعت نہیں تمہارے اندر، تو وصیت کر جاؤ. کسی کو کیا کر جاؤ؟ وصیت کر جاؤ کہ بھئی فلاں کا یہ حق میرے ذمے ہے، میں اس کو نہیں ادا کر سکا تھا، یا میرے اندر ادائیگی کی استطاعت نہیں ہے، لہذا تم ادا کر دینا. تو پھر اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے. لیکن اگر دنیا سے گیا اور کسی کا حق اس سے وابستہ ہے تو اس کو وہاں دینا پڑے گا. یہ بہت نازک مسئلہ ہے یہ. اسی لیے تاکید ہے. کیا تاکید ہے؟ کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کو ادا کر. کسی کو گالی دے دی ہے معافی مانگو، کسی کو گالی دے دی ہے معافی مانگو، کسی کو تھپڑ مارا ہے نہ حق اپنے آپ کو پیش کر دو کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، آپ کے حق میں زیادتی ہوئی تھی، آپ یا تو مجھ سے بدلہ لے لیں، آپ بھی تھپڑ مار لیں، یا اللہ واسطے مجھے معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے. کسی کی زمین دبا لی تھی، اب احساس ہوا زمین اس کی دے دو، زمین اس کی، اس کو واپس کر دو. کوئی ایسی چیز تھی کہ اسے ہضم کر گئے، ختم کر گئے، اب نہ وہ چیز ہے نہ اس چیز کا کوئی بدل ہے، پیر پکڑ کے معافی مانگ لو، بابو بھیا کہہ کر کے معافی مانگ لو. کیوں؟ یہاں معافی مانگ لینا آسان ہے، یہاں معاف کرا لینا آسان ہے، وہاں کوئی معاف آف نہیں کرے گا، وہاں تو سب کو اپنی پڑی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی سے چھپ رہا ہوگا کہیں کچھ مانگ نہ لے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے چھپ رہے ہوں گے کہیں کچھ مانگ نہ لے. سب کو نیکی کی ضرورت ہوگی وہاں. دوست سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اور اگر کسی کی ایک نیکی کسی کے ہاں نکل نہیں ہوگی تو اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اور دنیا میں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا. اگر حقوق اللہ ضائع کیے ہیں تو توبہ کرنا ہے. اس کی 4 شرطیں. ایک تو یہ کہ آدمی اخلاص کے ساتھ توبہ کرے. دوسرے، جو حق ضائع ہوا ہے اگر اس کی تلافی کر سکتا ہے تو اس کی تلافی کرے. مثلا نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو نمازوں کی قضا کرے، روزے نہیں رکھے ہیں تو روزوں کی قضا کرے. اور
اپنی اس کوتاہی پر اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور چوتھے یہ عزم ہو کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، اللہ کا یہ حق ظاہر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے حقوق العباد میں تو وہاں ایک شرط اور ہے توبہ کی قبولیت کے لیے، اور وہ شرط کیا ہے کہ جس حق میں جس کی حق تلفی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اگر اس کو واپس کر سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے تو واپس کر لے، ادا کر دے، ورنہ پھر کیا کرے؟ معافی مانگ دے۔ مثلا کسی نے کسی سے پیسہ لیا تھا اور اس کو دیا نہیں، کسی نے کسی کے یہاں کسی کو مزدوری پر لیا تھا، اس کی مزدوری نہیں دی، اب یہ اس کی طرف سے حق تلفی ہوئی ہے، اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی مزدوری دے دے، اس کی مزدوری دے، توبہ کرنا چاہتا اس کا حق دے، پھر جا کے توبہ قبول ہوگی۔ اور اگر حق نہ دیا تو پھر لاکھ بیت اللہ میں بیٹھ کر کے معافی مانگتا رہے، وہ معاف اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن اگر بندوں کے حقوق ہیں تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ ہم لوگ نمازیں لوٹ پوٹ کے پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، حج اور عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن ان باتوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ ایک حدیث ابھی پڑھی تھی، اس کو سن لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ، اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز ناحق، ناجائز، غلط طریقے پر بغیر اس کی رضامندی کے لے لی ہے، اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز ناجائز، ناحق، غلط طریقے پر بغیر اس کی مرضی کے، اس کی اجازت کے لے لی ہے، فقد اوجب اللہ له النار، تو اس پر جہنم واجب ہو گئی، وقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہو گئی، جہنم واجب ہے، جنت حرام ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حاضرین میں سے ایک صاحب تھے، وہ کھڑے ہو گئے، فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول اللہ، ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہی وعید اور یہی سزا ہے اس شخص کے لیے بھی جس نے وہ چیز لی ہو اور وہ چیز بالکل معمولی سی ہو؟ اگر کسی کی کوئی چیز لے لی اور وہ بالکل معمولی سی چیز ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں زیادہ، تو کیا اس پر بھی یہی وعید ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ وہ پیلو کی مسواک کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ پیلو کی مسواک کیوں نہ ہو، یعنی کسی کی مسواک ہے بھئی، وہ اس مسواک کا مالک ہے جس کی ہے وہ، اگر اس کی مسواک کسی نے بغیر اس کی مرضی کے استعمال کر لی تو اس پر بھی یہی وعید ہے، اس پر بھی یہی وعید ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، تو کل قیامت کے دن اس زمین کے ساتوں طبق، زمین ساتھ ہے نا، زمین ساتھ ہے، جیسے آسمان ساتھ ہے اسی زمین ساتھ ہے، زمین کے ساتوں طبق اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ بتائیے میدان محشر میں کسی کے گلے میں زمین کے ساتوں طبق ڈال دیے جائیں تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ جو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ تو ہے، پوری دنیا جن و انس کے سامنے رسوائی کتنی ہوگی، دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ زمین ہڑپ کرنے والا ہے، یہ زمین ہڑپ کرنے والا ہے، یہ زمین ہڑپ کرنے والا ہے۔ اور اس معاملے میں یہ زیادتی، ظلم، حق تلفی چاہے مسلمان کے ساتھ ہوئی ہو، چاہے یہودی کے ساتھ ہوئی ہو، چاہے عیسائی کے ساتھ ہوئی ہو، چاہے کافر و مشرک کے ساتھ ہوئی ہو، وعید ہی، یعنی اگر کسی نے
کسی غیر مسلم کا پیسہ دبا لیا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے، نہیں، کل وہ غیر مسلم بارگاہ رب العزت میں دعویٰ کرے گا اور آپ کی نیکیاں تو اس کو نہیں دی جائیں گی، اس لیے کہ نیکیاں اس کے کام کی نہیں، اس کو تو جہنم میں جانا ہے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے آپ کی نیکیاں اس کو نہیں دی جائیں گی، ہاں اس کے گناہ آپ پر لاد دیے جائیں گے، اس کے گناہ آپ پر لاد دیے جائیں گے۔ ہمارے استاد نے جب یہ حدیث ہمیں پڑھائی تھی تو اس وقت فرمایا تھا کہ بیٹو کوشش یہ کرو کہ تم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوشش یہ کرو کہ تم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا کوئی حق تمہارے ذمے نہ ہو، اور خاص طور پر کسی کافر کا کوئی حق تمہارے ذمے نہ ہو، خاص طور پر کوشش یہ کرو کسی کافر کا کوئی حق تمہارے ذمے نہ ہو۔ پوچھا کہ حضرت یہ کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی حق تمہارے ذمے ہے اور تمہاری نیکیاں اس کو دے دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ نیکیاں دینے کے بعد بھی تمہارے پاس اتنی نیکیاں بچ گئی ہوں جو تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر کسی کافر کا حق ہے تو اس کو تمہاری نیکیاں تو دی نہیں جائیں گی، اس کے گناہ تمہارے اوپر لادے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہاری نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں، اگر اس کی برائیاں لاد دی گئی تو تمہاری برائیاں بڑھ گئی نا، نیکیوں کے ایک ذخیرہ ہونے کے باوجود تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ توجہ سے کام اور پھونک پھونک کے قدم رکھیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو فی الفور اپنا معاملہ اس سے ٹھیک کر لیں، مبادا موت آ جائے ہم اس حق کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں اور کل میدان محشر میں ہماری نیکیاں ہمارا ساتھی چھٹ کر جائے اور ہم گناہوں کے بوجھ تلے جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جہاد کے فضائل بیان فرمائے کہ جہاد کتنا مبارک، کتنا قیمتی اور قابل قدر عمل ہے کہ اگر شہادت نصیب ہوئی تو شہید کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جہاد اتنا مبارک عمل ہے، جہاد اتنا مبارک عمل ہے اور شہادت اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ شہید کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ جھوم اٹھے یہ فضیلت سن کر کے، جہاد کی یہ فضیلت سن کر صحابہ جھوم اٹھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایائی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، اگر تم آگے بڑھتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کے امیدوار بن کر شہید کر دیے گئے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ شرط کیا لگائی؟ آگے بڑھتے ہوئے، نہ کہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے تو تمہارے اس مبارک عمل کی برکت سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ وہ صحابی مسئلہ پوچھ کر جھومتے ہوئے جا رہے تھے کہ موقع ملا تو انشاءاللہ یہ مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے اور اپنی تمام گناہوں کا کفارہ بنانا ہے اپنے اس عمل کو۔ جب تھوڑا سا آگے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، فرمایا ادھر آؤ۔ کیا کہا تھا؟ پھر سے کہو۔ تم نے کیا کہا تھا؟ پھر سے کہو۔ تو وہی اپنا سوال انہوں نے دہرا دیا، ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایائی، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قتلت مقبلا غیر مدبر محتسبا، اگر تم آگے بڑھتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے، نہ کہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے،
اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے امیدوار بن کر اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے الا الدین، لیکن اگر کسی بندے کا کوئی حق تم سے وابستہ ہے تو وہ نہیں معاف ہوگا۔ تو یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ سائل پوچھ سکتا ہے نا کہ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی جبریل نے آگے کہا ہے۔ جب میں نے پہلے مسئلہ بتایا تو اس وقت یہ علم نہیں تھا، میں یہی سمجھتا تھا کہ جہاد اتنا مبارک عمل ہے کہ اس سے اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی تو وہ بھی معاف، حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو وہ بھی معاف، لیکن جبریل نے فوراً آ کے مسئلہ بتایا کہ نہیں، جہاد جیسے مبارک عمل کی برکت سے بھی اگر حقوق العباد میں کوتاہی اور حق تلفی ہوئی ہے تو معاف نہیں ہوگا، اس کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جو کچھ چھوڑ جاتا ہے اس میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا اس کے طریقہ میں سے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی کا کوئی لین دین ہے اس پر کسی کا حق ہے، قرض لیا ہو، کوئی چیز خریدی ہو، اس کی وجہ سے اس کے اوپر اس کی قیمت واجب ہوئی تو اس کے طریقہ میں سے سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا، چاہے پورا مال اس میں چلا جائے۔ اور پھر قرض ادا کر دیا گیا، اہل حقوق کے حقوق دے دیے گئے، پھر اگر مال بچا ہے اور اس نے کوئی وصیت کی ہے تو ثلث مال میں سے، 1/3 مال میں سے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، پھر جو بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ حدیث، یہ مسئلہ میں نے کیوں بتایا؟ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اہل حقوق کے حقوق اتنے اہم ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے طریقہ میں سے، اس کے کفن دفن کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس اہم ترین مسئلے پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر واقعتاً ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے اور کسی کا کچھ ہمارے ذمے ہے تو پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا یہ معاملہ صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے ہم جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہمارے اوپر ہمارے کسی بھائی کا، ہماری کسی بہن کا، یعنی اللہ کے بندوں اور بندیوں میں سے کسی کا کوئی حق نہ ہو، جس کی وجہ سے میدان محشر میں ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے اور اپنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.